نیو اسلامک نالج ٹی وی 2.0 کے معزز دوستوں، میں ہوں شہباز عالم اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ فاروق اعظم کی شہادت کیسے ہوئی، اور دوسرا واقعہ کہ ایک فتنے باز یہودی کہ وہ کیسے فتنہ پھیلایا اور اس نے کیا کیا گل کھلائے۔ تو آئیے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح چینل پہ نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ نیو اسلامک نالج کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی نالج ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیو کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغ نے آپ کے بدن میں 2-3 ٹھونگے ماری ہیں۔ آپ نے یہ خواب خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا۔ اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی گئی کہ کوئی کافر عمر کو شہید کر دے گا۔ چنانچہ جمعہ کے روز یہ خواب بیان کیا گیا اور بدھ کے دن صبح نماز میں آپ زخمی کیے گئے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے، اور جب صفیں سیدھی ہو جاتی کہہ کر یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے۔ بدھ کے دن جب آپ نے صفیں سیدھی کرنے کی بعد نیت باندھی، تب فیروز نامی ایک آتش پرست مشرک غلام نے آپ کو 2 دھاری چھری سے زخمی کر دیا۔ فاروق اعظم کے شکم پر زخم آیا، آپ کو گرا کر وہ کافر فیروز بھاگا۔ راستے میں جماعت کے اندر اور بھی صحابہ کے شدید زخم لگایا، اور آخر ایک انصاری نے اس پر اپنے کمبل کو ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ جب اس ظالم نے جان لیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں اور میرا حشر برا ہوگا، تو وہ کافر اپنے ہاتھ سے چھری مار کر مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا، اور خود وہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے، اور زخمی ہو کر بھی وہیں حاضر رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اے ابن عباس، دیکھو تو مجھے کس نے قتل کیا؟ ابن عباس نے عرض کیا کہ ایک آتش پرست مشرک غلام نے جس کا نام فیروز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ الہی تیرا شکر ہے، میری موت کسی کلمہ گو شخص کے ہاتھ نہیں ہوئی۔ آپ کو شدید زخم آیا تھا، یہاں تک کہ آپ کو جو شربت پلایا گیا وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ لوگ آپ کے پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور حال پوچھ کر لوٹا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا تہبند زمین سے لگتا ہے۔ پھر فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو فرمایا میاں، اپنے تہبند کو اونچا کر لو، یہ عمل اللہ کے نزدیک اچھا ہے، اور تمہارا کپڑا بھی زمین پر خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ کی یہ حالت زیادہ خراب ہو گئی تب آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے فرمایا بیٹا، تم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہہ کر عرض کرنا کہ عمر نے آپ سے اذن چاہا ہے کہ آپ اپنے حجرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں دفن ہونے کی اجازت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ام المومنین بھی حضرت عمر کے غم میں رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کا سلام و پیغام عرض کیا تو ام المومنین نے فرمایا کہ یہ جگہ خاص میں اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر کی جان کو زیادہ پسند کرتی ہوں، اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس مبارک جگہ میں دفن کیے جائے۔ جب حضرت عبداللہ یہاں سے اجازت لے کر واپس آئے، حضرت عمر کو ان کا اجازت دے دینا سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ، اجازت مل گئی، مگر اے عبداللہ تم ایک کام کرنا، جس وقت میں مر جاؤں میرے جنازے کو تیار کر کے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے جا کر رکھنا، اور یہ کہنا کہ اس وقت عمر کا جنازہ حاضر ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگر اس وقت بھی اجازت فرمائے تو اندر دفن کر دینا، مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کچھ میرے لحاظ سے اجازت دی ہو، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لے لینا۔ اور پھر فرمایا بیٹا، میرا سر تکیہ سے ہٹا کر زمین پر ڈال دینا تاکہ میں اپنا سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اے بیٹا، میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں میانہ روی کرنا، اسراف نہ کرنا،
کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک کچھ اچھا ٹھہروں گا تو مجھے دنیا کے کفن سے بہت بہتر کفن مل جائے گا، اور اگر میں بر اقرار کر دیا گیا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا۔ بیٹا اگر سارے جہان کی دولت اور سامان اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں اسے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم اللہ کی، میں تو آپ کے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ تو برائے نام ہی قیامت کی ہولناک چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ امیر المومنین امین المومنین ہیں، سید المومنین ہیں، آپ کتاب اللہ سے اور نہایت انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابن عباس کی یہ تقریر بہت پسند آئی اور سخت تکلیف کے باوجود جوش و شوق میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے ابن عباس، کیا تو ان باتوں کی شہادت قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا، ہاں دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی اور انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے جنازے کو تیار کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ شریف کے سامنے لا کر رکھا گیا اور بآواز بلند عرض کیا کہ اے ام المومنین، یہ جنازہ عمر کا حاضر ہے اور اب پھر آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اگر حکم ہو تو حجرہ شریف میں دفن کیا جائے۔ حضرت ام المومنین روتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں خوشی سے آج پھر حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ کو حجرہ شریف میں حضور کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا اس دن سورج کو گرہن لگ گیا تھا، سارے مدینہ میں اندھیرا ہوا، اس طرف لوگوں کا رونا، ادھر سورج کا سیاہ ہونا، ایک معرکہ قیامت کا نظر آتا تھا۔ مدینہ کے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے، اے ماں، کیا آج قیامت ہے؟ مائیں کہتی تھی، نہیں، آج امیر المومنین عمر کا انتقال ہوا۔ بعد از وفات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، وجدت ربی رحیمہ، میں نے اپنے رب کو بڑا رحم والا پایا۔ ناظرین، اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قطعی جنتی ہونے کے باوجود خوف الہی دیکھیے کہ کس طرح اللہ کے حضور حاضر خشیت کا اظہار فرماتے تھے، اور نزاع کا عالم ہے مگر خلاف شرع بات نہیں دیکھ سکتے، اور نوجوان کو تہبند اونچا باندھنے کی نصیحت فرماتے۔ اب ناظرین، میں دوسرے واقعے کی طرف چلتا ہوں کہ ایک یہودی جو کہ اپنے طریقے سے کتنی ساری فتنے پھیلائیں، اس کا صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن سبا ایک شریر اور مفتن یہودی تھا جو حضرت عثمان کے وقت میں منافق بن کر مسلمان ہو گیا تھا۔ کچھ دن مکہ اور مدینہ میں رہا مگر یہاں اس کا داؤ نہ چلا، تو یہ مسافر شہر بصرہ میں گیا، کچھ وہاں نقص پھیلایا، پھر کوفہ میں گیا مگر کہیں پورے طور سے اس کو موقع نہ ملا۔ جب مصر میں آیا تو اہل مصر کو یہ بات تعلیم دی کہ بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ سب نے کہا کہ ہمارے حضرت کا مرتبہ زیادہ ہے۔ کہا تو بڑا افسوس ہے کہ عیسیٰ تو قیامت سے پہلے دنیا میں آوے اور کافروں کو ہلاک کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آوے اور آپ کے دشمن جو چاہے کیا کریں، یہ بات کب ہو سکتی ہے؟ بعض اہل مصر نے یہ رجحان مان لیا، اور جب اس یہودی کا یہ داؤ چل گیا تو پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم خلافت کا حق وصی ہوتا ہے۔ عثمان نے خلافت کا غضب کر لیا، تو تم کسی طرح عثمان کو خلافت سے الگ کرو اور علی کو بیٹھاؤ۔ یہ بے دین یہودی حضرت علی کا بھی خیر خانہ تھا، وہ تو محض مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کئی لوگ اس کے داؤ میں بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم عثمان کو کس طرح خلافت سے الگ کریں۔ وہ بولا کہ تم پہلے جو حاکم حضرت عثمان کی طرف سے مصر پر مقرر ہیں ان کی شان میں اعتراض کرو اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرو، اور جگہ جگہ مصر میں اور بصرہ میں خط روانہ کرو۔ چنانچہ جگہ جگہ سے خط حاکموں کے متعلق شکایتوں کے لکھے جانے لگے، اور رائے عامہ کو اس طرف کیا جانے لگا کہ عثمان کے حاکم ظلم کرتے ہیں۔ بہت سے کوفہ اور بصرہ کے لوگ بھی اس سازش میں شریک ہو گئے، یہاں تک کہ اہل مصر و اہل کوفہ بصرہ نے حضرت عثمان کی طرف لکھا، اور ہم
ہر طرح چین سے ہیں، مگر آپ کے حاکم ہم پر بڑا ظلم کرتے ہیں، آپ انہیں موقوف کر دیں۔ حضرت عثمان نے جواب میں لکھا کہ جس پر میرے عاملوں نے ظلم کیا ہے وہ اس مرتبہ ضرور حج کرنے آئے اور میرے عامل بھی آئیں گے، اس وقت سب کے سب ظلم کا بدلہ دلواؤں گا۔ اور حضرت عثمان نے ادھر اپنے سب عاملوں کو طلب کر لیا، چنانچہ حکام تو سب آ گئے مگر شکایت کرنے والوں میں سے کوئی نہ آیا۔ حضرت عثمان نے ان حاکموں سے پوچھا کہ تم ظلم کیوں کرتے ہو؟ تو اس سب نے عرض کیا کہ یہ بات بالکل غلط اور بناوٹی ہے، ہم نے کبھی کوئی ظلم نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ محض شرارت اور جھوٹ ہے۔ تو سامعین، اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ سازش یہودیوں کی تھی، اور یہودیوں کی یہ دلی خواہش تھی کہ مسلمانوں کی آپس میں پھوٹ پڑے اور ہمارا دل ٹھنڈا ہو۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت بہت سارا خیال رکھیے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔